آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے اور کبھی نہیں، کبھی اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ترم خان نہیں ہے جو ہر وقت اس کا نماز میں دل لگا رہے. تو سب تو پھر سارے نمازی نہ بن جائیں. پھر تو جب دل لگے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ لگے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں دگنا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. غلام کا کام ہوتا ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کو وہ پورا کرتا ہے. آپ نے مزدور کو لگا دیا کنواں کھود دے، وہ کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب کبھی میرا دل لگتا ہے کنواں کھودنے میں، کل تو میں اتنا مزہ آ رہا تھا کنواں کھودنے میں، آج مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ تو آپ اس کو تسلی کا جملہ کہو گے ہوتا ہے یار ہوتا ہے یار. پھر وہ کہہ رہے ہیں اب مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ کنواں کھودنے میں. پھر اگلے گھنٹے کہہ رہا پھر میری بوریت سی ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا. 2-4 دفعہ ایسا کرے گا آپ چماٹ مارو گے رکھ کے. بولے گا انسان کا بچہ بن کنواں کھود، جو تجھے کام لگایا نا وہ کھود، تیرا دل لگے نہ لگے جو کام ہے اس کو فوکس کر. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کمپیوٹر کے سامنے آ کے باس سے کہہ رہا دل نہیں لگ رہا، 2-4 دفعہ بولے گا باس بولے گا بھائی میرے جو کام تجھے دیا ہوا ہے وہ کرے یار، جو چیک تجھے دیا ہوا ہے کیش کرانے کے لیے جا کے کرا کے آ. تو اسلام میں مذہب میں آ کے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نماز میں دل لگ رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، دعا میں مزہ آ رہا ہے. نہیں بھائی جو مزہ آئے نہ آئے آپ نے کام جو اللہ نے ٹاسک دیا اس کو کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے ایسی کی تیسی. تو یہی تو ہے عبادت. کسی نے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نیکی کی، تو ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اب تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا، اب تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی نے مولانا تھانوی سے کہا مجھے تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے، تو عادتاً یہ کام کر رہا ہوں عادتاً، وہ جذبہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ صحیح ہے یہ تو خوش ہو یار اچھے کام کی عادت پڑ گئی ہے. لوگوں کو چرس پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، تجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے عجیب و غریب کی کہ بچے کو جب آپ کوئی اچھا کام کروا کے انعام دیتے ہو تو بچے کو انعام کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے ہمیشہ انعام دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بچے کو کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے نا اگر کوئی انعام دے کے عادت ڈالی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت پڑنے دو بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے، بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے، کیونکہ جب عادت ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا پھر لالچ نہیں بھی ہو تو کرتا ہے آدمی کام. تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے، عربی زبان کے، شاعری بہت جاندار، محدث فقیہ. تو ان کے والد نے بچپن میں ان کو جو دین کا علم سکھایا ہے نا وہ جنت کی لالچ میں نہیں پیسوں کی لالچ میں سکھایا ہے. ان کو ان کے والد کہا کرتے تھے عربی کا ایک شعر یاد کر لو 1 درہم دوں گا، جیسے 1 روپیہ دوں گا. تو کہتے تھے میں لالچ میں ایک شعر یاد کرتا تھا، 1 روپیہ ملتا تھا. ایسے پیسوں کی لالچ میں کہتے ہیں میں نے اتنی شاعری عربی کی یاد ہو گئی کہ خود شاعر بن گئے، عربی زبان کے ماسٹر بن گئے. پہلے زمانے میں تو یہ عربی سیکھے بغیر تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا نا. تو خود کہا کرتے تھے تعلمنا العلم لغیر اللہ او کما قال، کہ میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم حاصل کیا تو بچپن میں لالچ تھی، پیسے ملتے تھے، لیکن جب علم آ گیا نا تو اس علم نے پیسوں کی لالچ بولو نکال دی. یعنی جب علم آ گیا نا ایک دفعہ تو اس نے تو دنیا کی محبت نکال دی. تو علم آئے گا تو پیسوں کی لالچ بچے سے خود ہی نکل جائے گی، لیکن آنے تو دو، کسی بھی طرح سے آ جائے بھائی، بھلے پیسوں کی لالچ دے کے آ جائے. بچے جنت کی لالچ میں کم آتے ہیں اور ٹافی کی لالچ میں زیادہ آتے ہیں. ان کو جنت سے سمجھاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ پیسے ویسے دے کے کسی بھی طریقے سے اچھے کام کی عادت ڈال دو ان کو. اب بہت زیادہ نہ دیا کرو پھر گٹکے کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آج مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے، یہ ہو گیا میرے بھائی. آئندہ یہ قیامت تک کسی سے نہیں پوچھے گا کہ نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے.